الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بعد بلند الصلاة آواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرات محترم، میری کیفیت اس وقت وہی ہے جو ایک مالی کو اپنے کھلے ہوئے باغ کو دیکھنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. اور میری کیفیت بالکل اس وقت ایسی ہے جس طرح کسی نے بیج بوئے ہوئے اور فصل تیار دیکھ کر اپنی محنت کا نتیجہ دیکھ رہا ہو. آستانہ عالیہ صدیق آباد شریف یقیناً آستانہ عالیہ نقشبندیہ نیریاں شریف کی ایک عظیم شاخ ہے، اور شاخ کا وجود درخت سے ہوتا ہے، اور جو شاخ درخت کے ساتھ لگی رہے درخت کبھی اسے اپنے فیض سے محروم نہیں کرتا. اور یہ وہ شاخ ہے جسے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی چاہت سے اپنے ساتھ لگایا. یا با الفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں آستانہ عالیہ صدیق آباد شریف کے ساتھ محبت رکھنا شیخ العالم کے ساتھ محبت رکھنے کے مترادف ہے. آج کی اس بزم میں ایک طویل ترین سفر کے بعد حاضری ہوئی ہے. معمول کے مطابق تو ہم ایک دن پہلے یہاں آ جاتے ہیں، لیکن بأمر ضروری آج عین عرس کے دن پر حاضری من عند اللہ مقدر تھے. لیکن خوش بختی سمجھتے ہیں پاکیزہ لمحات جن میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ دور بھی ہو تو ہمیں کھینچ کے وہاں پہنچا ہی دیتا ہے. حضرت قبلہ خلیفہ پیر محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فنا فی شیخ مرید تھے اور اپنے پیر کی بات کو حرف آخر سمجھنے والی شخصیت تھی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ فیض کا ملنا بھی اسی لیے
ثابت ہوتا ہے جب آدمی اپنے مرضی کو فنا کر کے پیر کی مرضی میں فانی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس فنا کے اندر پھر ایک بقا کا نور چمکتا ہے، اور وہ نور آپ کو آج یہاں نظر آ رہا ہے اس عظیم الشان آستانے کی شکل میں۔ اور پھر ان کے بعد ضابطۂ طریقت سے بخوبی واقف شخصیت، آداب طریقت کو بطرز اعلیٰ سمجھنے والے حضرت صاحبزادہ محمد صدیق صاحب نقشبندی اس کاروان نقشبند کو بسوئے منزل پوری آب و تاب کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے چند وہ مراکز کہ جن کی کارکردگی فقید المثال ہے، ان میں اس عظیم آستانے کا شمار ہوتا ہے۔ سلسلہ خیر دونوں صاحبزادوں کی گفتگو سننے کے بعد محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جاری رہے گا، اور اصل آستانے وہی ہوتے ہیں جو اپنی اولادوں پر دین کے معاملے میں کوتاہی نہیں کرتے، اپنے فرائض منصبی کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں علم و آگہی، قرآن و سنت، شریعت اور طریقت کی منزلیں طے کرانے کے لیے گھروں سے باہر بھیجتے ہیں۔ چونکہ زمانے میں یہ ایک معروف بات ہے کہ مشائخ کی تقلید آنکھیں بند کر کے کی جاتی ہے، مشائخ کی تقلید میں تحقیق نہیں ہوتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن کی تقلید میں لوگ تحقیق نہیں کرتے ان کو اپنی تعمیر کر لینی چاہیے تاکہ تقلید کرنے والے بالآخر منزل آشنا ہو جائیں۔ اسی وجہ سے حضور سیدی شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہمیں صاحبزادہ بننے سے بہت روکا اور اس ماحول سے بہت دور رکھا کہ کہیں یہ ماحول ہمارے اخلاق کو برباد نہ کرے اور کہیں جہالت پیچھے چلنے والوں کو اندھے کنویں میں نہ گرا دے۔ اس لیے ان کی سختیاں، ان کی تربیتوں نے آج ہمیں اور ہمارے ساتھ چلنے والوں کو کم از کم گمراہی کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ حضرات، وقت بہت کم ہے، یہاں تو جب گفتگو ہوتی ہے دل کرتا ہے کہ ایک باب کھلے پھر دوسرا کھلے اور دروازے پر دروازہ آتا جائے، معانی و مفاہیم سے اذہان و قلوب کو منور کیا جائے۔ میں خود بھی اس نورانیت سے محظوظ ہوتا ہوں، اور جو سامنے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ سے بہت کچھ لے رہا ہوتا ہوں اور تقسیم کر رہا ہوتا ہوں۔ یہ سب میرے شیخ کی نگاہ ہے، اور پھر بالخصوص مثنوی شریف ایک ادب بیان ہے، ایک تحقیق طلب بیان ہے، ایک عارفانہ ماحول سے متعلق چنیدہ بیان ہے، اور اس کے لیے مزاج میں، طبیعت میں، خصلت میں روحانی کیفیات کا ہونا ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بن محنت کے آپ کو کچھ اچانک عطا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ جن کے ہاتھوں نے آپ کو تھام رکھا ہے وہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ید اللہ کی حیثیت رکھنے والی کیفیت سے متصل ہاتھ۔ 45واں عرص پاک ہے، ایک تاریخ ہے۔ ایک بچہ پیدا ہو 45 سال کے بعد آپ بتائیں کہ کتنا زمانہ گزر جاتا ہے، ایک معمول ہے۔ اور یہی اس آستانے کی صداقت کہ 35 سال سے یہاں
ایک روحانی انجمن آرائی کی اور بزم آرائی کی یہ کیفیت نظر آتی ہے، یہ وفاؤں کی صورت ہے، یہ محبتوں کی علامت ہے، یہ مضبوط تعلق کا ثبوت ہے، اور یہ مرشد کامل کی نگاہ فیض کی تاثیر ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ الحمدللہ یہاں آنے والے آپ جتنے بھی مہمان ہیں، آپ سب حضور محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس کے اندر آداب میزبانی نہ ہو وہ پیر ہوتا نہیں، جس کے اندر نوازنے کی سرشت نہ ہو وہ شیخ نہیں ہو سکتا، چونکہ آپ صرف اس ظاہری دسترخوان کو نہ دیکھیں جس پر آپ کو گندم جو جوار کا لنگر کھلایا جاتا ہے، بلکہ کاملین اپنے آستانے پر آنے والوں کو روحانی دسترخوان سے بھی ان کی حیثیت کے مطابق ان کے معدہ روحانی میں غذا کی تقسیم کا اہتمام کرتے ہیں۔ دروشی پڑھ لیجئے محبت سے ایک مرتبہ، السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آیہ کریمہ کا تھوڑا سا بیان، اللہ نے فرمایا جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا، باطل چلا گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور جو یہ باطل شے ہے اس کو جانا ہی ہوتا ہے، اس میں بہرحال رخصت ہونا ہی ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جہاں باطل ہوگا وہاں حق نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گیا؟ حاضر ہے آپ سب؟ جہاں باطل ہوگا وہاں حق نہیں ہوگا، اور جہاں حق ہوگا وہاں باطل نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک دل میں ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کفر ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا، ایمان ہوگا تو کفر نہیں ہوگا، چونکہ یہ نقض ہے اور یہ تضاد ہے اور یہ ضد ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جہاں تضاد ہو، یہ ضد ہو، نقض ہو، وہاں ایک ہی کیفیت ایک وقت میں رہ سکتی ہے، ایک وقت میں دو کیفیات نہیں رہ سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھنڈا بھی ہو اور گرم بھی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ یا ٹھنڈا ہوگا یا گرم ہوگا، ایسا ہی ہے۔ یا رات ہوگی یا دن ہوگا، یا گرمی ہوگی یا سردی ہوگی، ایسا ہی ہے۔ اور یا خشکی ہوگی یا تری ہوگی۔ ویسے تو نہیں ہے کہ تری بھی ہے خشکی بھی ایک ہی جگہ ہے، فرمایا ایسے نہیں ہوگا۔ اسی طرح حق آ جائے تو باطل نہیں ٹھہرتا، حق آ جائے تو باطل نہیں ٹھہرتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ باطل کو دور کرنے والی قوت کا آنا ضروری ہے، اور جب وہ آ جائے تو اسے اندر لے جانا ضروری ہے، اور جب اندر آ گئی تو پھر دل کے جہان میں باطل کو پھر گنجائش نہیں مل سکتی۔ کیوں کہ یہاں نقص واقع ہو رہا ہے، یہاں ضد واقع ہو رہی ہے، اور جہاں ضد ہو وہاں ایک صفت باقی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں کلیہ بتا دیا کہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں پر باطل نہیں ہوتا، وہاں کفر نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ان الباطل کان زہوقا کا معنی تو یہ ہے کہ باطل نے بہرحال مٹنا ہی ہوتا ہے،
لیکن اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اصل میں جو قوت باقی رہنے والی ہے اور اصل میں جو شان باقی رہنے والی ہے وہ شان ایمانی ہے جس نے ہر حال میں باقی رہنا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اس کو کچھ روحانی پیرائے میں لے جائیں، روحانی باب سے گزارنے کی کوشش کریں، تو دیکھو حق اور باطل تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ایک ہے آپ کا جسم اور ایک ہے آپ کی روح۔ روح کی غذا بھی معلوم ہے اور جسم کی غذا بھی معلوم ہے، اور دونوں اپنے حصے کی غذا کے طالب ہیں۔ روح بھی طالب غذا ہے، جسم بھی طالب غذا ہے۔ اور آج آپ کو میں عقل مند آدمی کی تعریف بتا دیتا ہوں کہ صاحب عقل وہ ہے جو روح کی پیاس بھی بجھائے اور جسم کی پیاس بھی بجھائے۔ اس کی مثال ایک اور طریقے سے دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کے دو بیٹے ہوں تو ایک کو آپ کھانا کھلائیں، دوسرے کو بھوکا رکھ سکتے ہیں؟ بولو نا، نہیں رکھ سکتے۔ چاہے آپ کو ایک زیادہ محبوب ہو، ایک آپ کے زیادہ قریب ہو، لیکن آپ جب ان کو اللہ کا رزق دیں گے تو دونوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ اگر آپ نے ایک بچے کے لیے رزق کا اہتمام کیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، تو آپ ایک ظالم کے نام سے پہچانے جائیں گے، ایک غیر منصف انسان کی تعریف آپ پر صادق آئے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ انسان جو صرف اپنے جسم کی غذا کو پورا کر رہا ہے اور روح کی غذا کو پورا نہیں کرتا، یاد رکھو یہ بھی ظالم ہے، یہ بھی ظالم ہے کہ یہ دال روٹی تو بڑی شوق سے کھاتا ہے اور مختلف قسم کی ہنڈیاں تو چٹ کر جاتا ہے اپنے جسم کو خوش کرنے کے لیے، لیکن وہ روح جو ایک عرصے سے بھوکی ہے اور ایک عرصے سے نالے و فریاد اور اپنی طلب کا اعلان کر رہی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو یہ انسان یاد رکھو دنیا کی نظر میں تو معقول ہو سکتا ہے، لیکن عالم روحانیت میں اسے معقول انسان نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی لیے روحانیت کے جہان کو پیدا کیا گیا تاکہ اس میں قدم رکھنے والا جسم کی پرواہ اتنی نہ کرے جتنی روح کی پرواہ کرنی چاہیے۔ اور اب اس تناظر میں آگے چلتے ہوئے یاد رکھو خواہشات نفسانیہ، اپنے من کی بات کو پورا کرنا، یہ بھی ایک حجاب ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے روحانی سفر میں۔ اور جب تک یہ خواہش موجود ہوگی اللہ کی خواہش نہیں آ سکتی۔ جیسے جہاں باطل ہو وہاں حق نہیں آتا اور جہاں حق ہو وہاں باطل نہیں آتا، اسی طرح عالم روحانیت میں جہاں پر ذاتی خواہش آ جائے وہاں اللہ کی خواہش مفقود نظر آئے گی، اللہ کی رضا مستور نظر آئے گی، اور جہاں اللہ کی رضا نظر آئے وہاں پھر اپنی رضا نظر نہیں آئے گی۔ پتہ چلا جس طرح باطل کو دور کرنے کے لیے حق کی ضرورت ہے، اسی طرح اپنے نفس کی نفسانی کیفیت کو دور کرنے کے لیے نور روحانی کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ ظاہری شکل و صورت میں
حق اور باطل کا پتہ نہیں چلتا. آپ کو پتہ ہے ابو لہب کا چہرہ بھی بڑا چمکدار تھا، بہت گوری رنگت والا آدمی جی. اس کا چہرہ، اس کو ابو لہب کہتے ہی اسی لیے، نہیں سمجھے آپ؟ وہ تو اس کے چہرے سے لشکارے اور عجب قسم کی چمک دمک کے نظارے ہوتے تھے. اگر کوئی آج کل کا مسلمان ہوتا تو اس نے سوچنا تھا یہ کوئی بڑا پیر صاحب آ گیا، نہیں سمجھے. ہمارے لوگ ظاہر ضرور دیکھتے ہیں، نہیں سمجھے. جو کپڑے اچھے پہنے ہوں یا بس 10 15 20 گھڑیاں ساتھ لوگ، یہ اصل پیر یہی ہے، اصل شیخ یہی ہے. اور یہ صورت پرستی ہے، حقیقت پرستی نہیں ہے. صورت سے متاثر ہونے والے صورت تک رہتے ہیں، اور جنہوں نے سیرت کا مزہ چکھا الحمدللہ پھر خدا انہیں سیرت کے صدقے صورت کا فیض بھی عطا فرماتا. اس لیے جاء الحق وزهق الباطل، ایک طرف ابو لہب ہے، ایک طرف ابو بکر ہے، ایک طرف حضور کا چچا ہے، اور ایک طرف حضور کا خادم بعد الانبیاء والمرسلین افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق ہے. ظاہری ناک نقشے سے پتہ نہیں چلے گا حق اور باطل. یہ وہ کیفیت ہے جو ایمانی اور وجدانی نور سے حاصل ہوتی ہے. فرمایا صرف صورت کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ سیرت کو دیکھنا ہوگا. اس لیے جب تک تیرے اندر دنیا کی سیرت ہے اس میں شریعت کی سیرت نہیں آ سکتی. جس طرح جاء الحق اور زہق الباطل میں جہاں باطل ہو وہاں حق نہیں آتا، پہلے باطل کو وہاں سے اٹھانا ہوتا ہے پھر حق کو وہاں بٹھانا ہوتا ہے. اسی طرح فرمایا ارے اس صورت کے جال سے باہر نکل آ اور اپنے تن کے اندر وہ روح جسے معنی کہتے ہیں اس روح کو شریعت اور طریقت کا معنی دے دے تاکہ لفظ محمل سے موضوع ہو جائے اور مجہول سے معروف ہو جائے اور بے معنی سے با معنی ہو جائے، بلکہ یوں کہو جہنمی سے جنتی ہو. حضرات میں جو آج آپ کو سمجھا رہا صورت پر نہ جانا بلکہ کردار دیکھنا ہے، سیرت دیکھنی ہے. اور اس کے لیے جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیری یہ جو بے معنی قسم کی جان ہے اس سے ابھی تک تیری جان چھوٹی کوئی نہیں، تیری جان سے تیری جان چھوٹی نہیں. وہ جان جو بے معنی ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں یہ صاحبزادے بھی ماشاءاللہ جید عالم ہیں، آپ اور بھی دیگر ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام ہماری صفوں کی عزت توقیر تکریم یہاں موجود ہے. ایک لفظ کی عزت کب بنتی ہے، ایک لفظ کا مقام کب بنتا ہے، ایک لفظ کا وزن کب بنتا ہے، ایک لفظ کو عزت و احترام سے کب دیکھا جاتا ہے؟ جب اس لفظ میں فقط حروف نہ ہو بلکہ اس لفظ کا کوئی معنی نہیں سمجھے. اگر میں ایسا لفظ کہوں جس کا معنی ہی نہیں تو بتاؤ اس لفظ کا حروف کے باوجود وزن ہوگا؟ کوئی لفظ اسی کو کہیں گے جس میں حروف ہوتے ہیں، اور جس میں حروف نہ ہو وہ لفظ نہیں. کیوں کہ حروف متلفظ ہوتے ہیں
حروف متلفظ ہوتے ہیں، اور جو متلفظ نہ ہو سکے وہ حرف نہیں ہوتا، اور جس میں حرف نہ ہو وہ لفظ نہیں ہوتا، اور لفظ میں اگر معنی نہ ہو تو یاد رکھو یہ ایسے ہی ہے جیسے جسم سے روح کو نکال لیا گیا۔ اگر لفظ میں معنی نہ ہو تو ایسے جیسے مردہ پڑا ہوا ہے، لیکن مردے کی قیمت نہیں ہوتی، زندہ کی قیمت ہوتی۔ اسی لیے حکم قیمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا کے پھینکنا ہے، مطلب یہ کہ جتنا ایک با معنی لفظ کی ہمیں حاجت ہے بے معنی کی ضرورت نہیں، اور جس جسم سے روح نکال لی گئی ہو حکم ہے اسے دفنا دیا جائے۔ سمجھ آئی کیا نہیں آپ کو؟ جس جسم سے روح نکال لی جائے حکم ہے اب یہ بالائے زمین نہیں رہے گا، اسے اب زیر زمین رکھنا ہے، کیونکہ اس میں سے روح نکل گئی ہے۔ اور صوفیانہ جہان میں بھی فرمایا تیرے اندر ابھی صرف حروف نظر آ رہے ہیں، لفظ نظر آ رہے ہیں، لیکن معنی تیرے اندر نہیں پیدا ہوا۔ فرمایا جس طرح لفظ بے معنی ہو تو بے قدر ہوتا ہے، تیرے جسم کا یہ قالب جب تک اس میں روح محمدی داخل نہ ہو جائے اس وقت تک یہ قالب بھی بے معنی نظر آئے۔ اور اب معنی کے بعد پھر ایک اور طرف چلتے ہیں، لفظ بھی ہو معنی بھی ہو تو اس میں لفظوں کا قصور نہیں ہوگا، یاد رکھیں لفظوں کا قصور نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں مثال کے طور پر آپ ایک دیوار پر لکھیں، ایک لفظ لکھیں حسین، کیا لفظ ہے؟ تو جیسے ہی پڑھو گے بتاؤ آپ کی طبیعت میں ایک بہار آئے؟ بولتے نہیں تھکا ہو تو میں بڑے دور سے آیا۔ دیوار پہ لکھیں حسین، تو جیسے لفظ حسین پڑھو گے تو آپ کی طبیعت پر اس کا کوئی اثر ہوگا کہ نہیں؟ اس سے پتہ چلا یہ ہا سین یا اور نون کی وجہ سے نہیں، اس کے پیچھے جو روح ہے اس کی وجہ سے۔ کیونکہ ایسا نہیں کہ ہر جگہ جہاں بھی ہا دیکھو سین دیکھو یہ دیکھو نون دیکھو کچھ ہو جاؤ گے۔ کئی جگہ آپ کو یہ حروف مختلف جگہوں پر ملیں گے، یہ حروف کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے پیچھے جو اصل معنی ہے اس کی وجہ سے آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی۔ اب ایک لفظ دیوار پر لکھو خبیث، دیوار پر لکھو کیا لفظ ہے؟ اب بولتے کوئی نہیں آپ یہ خبیث کا بڑے ذوق سے آپ نے نام لیا، حسین نہیں کہا آپ نے۔ تو اب دیکھو دیوار پہ لکھا خبیث، تو جیسے ہی پڑھو گے تو آپ یہ نہیں دیکھو گے بھائی یہ جو خا ہے اور با ہے اور یا اور سا، یہ تو تھوڑی چلو اردو بھی خے بے یہ سے، میں تو چلو وہ عربی طرز میں کہہ رہا ہوں، لیکن چلو تو کوئی یہ نہیں کہے گا دیکھو یہ خبیث کتنا پیارا لکھا ہوا ہے، بولو نا کتنا سونا لکھا ہے خبیث ہے جی۔ اچھا ایک طرف خبیث لکھیں آپ، ایک طرف حسین لکھیں، خبیث کو کسی خطاط سے لکھوائیں اور حسین کسی اناڑی سے لکھوائیں۔ اناڑی توڑ پھوڑ کے لکھے گا کہ ہے ٹیڑی میڑی ہے ڈالے گا، ٹیڑا سا سین لکھے گا، ٹیڑی سی یہ لکھے گا، آخر میں عجیب سا نون لکھ دے گا، لیکن پڑھنے والا دیکھے گا حسین لکھا ہوا ہے۔ دوسری طرف خطاط ہے جس کے ہاتھوں میں قلم جب حرکت کرے تو
وہ حسن تحریر کا نمونہ پیش کرتا ہے، لیکن میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، ایک طرف حسین لکھا ہو ٹوٹے پھوٹے انداز سے اور دوسری طرف خبیث لکھا ہو احسن انداز سے، تمہاری نگاہ انتخاب کس جانب جائے گی؟ کیا تم ظاہری وہ خطاطی دیکھ کر خبیث کو پسند کرو گے، یا ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو دیکھ کر حسین کو پسند کرو گے؟ فرمایا اسی لیے تاج پہنا ہوا انسان اور سونا چاندی سے اپنے جسم کو مزین کرنے والا بادشاہ، تخت پر بیٹھا ہوا حکومت کرنے والا، شریعت سے بے بہرا اور نبی کے اور اللہ کے فرامین سے غافل انسان، اس کے مقابلے میں ایک ددڑی نشین، ایک پھٹے ہوئے کرتے میں اللہ کا ولی نظر آئے تو بتاؤ بادشاہ کا انتخاب کرو کہ اللہ کے ولی کو؟ حضرات، اس سے پتہ چلا کہ اگر حسین ٹیڑھا میڑھا بھی لکھا ہوا ہے تو تمہاری نگاہوں میں وہ خوبصورت ہے، اور اگر خبیث بہت خوبصورت بھی لکھا ہے تو تمہاری طبیعت پر بوجھ پیدا ہوگا۔ اسی سے پتہ چلا کہ ظاہری صورت کی کوئی کیفیت اور حالت نہیں، اور ظاہری صورت کی کوئی قیمت نہیں، اندر خزانہ جس کے موجود ہو قیمت اسی کی ہوتی ہے۔ لہذا حسین میں چونکہ حروف پیاری ہے، چاہے اب وہ ہے ٹیڑھا میڑھا لکھا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اندھے صحابی ہیں، لیکن ساری کائنات کے بینا کافروں سے بہتر ہیں، جن کی ظاہری آنکھ کام نہیں کرتی لیکن اندر سے بامانہ ہے۔ حضور کے صحابی آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں، کائنات کے وہ سارے کافر جو آنکھوں والے ہیں، بتاؤ ان کے مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی بتاؤ ظاہری آنکھ دیکھو تو شاید کہو کہ یہاں کمی ہے، لیکن ہم نے ان ظاہری حروف کو نہیں دیکھنا، ہم نے اندر چھپے ہوئے معنی کو دیکھنا، اور معنی وہاں چونکہ بڑا روشن ہے اس لیے ہم صورت کو نہیں دیکھیں گے۔ اور اگر صورت کی بات آ جائے تو بتاؤ، ابھی ابو لہب کا میں نے ذکر کیا، ایک طرف بلال حبشی کو کھڑا کرو اور ایک طرف ابو لہب کو کھڑا کرو، عتبہ و شیبہ کو کھڑا کرو، یہ چمکتی ہوئی چمڑیوں والے اور سفید رنگت والے، سرخ و سفید رنگت رکھنے والے، ان کے مقابلے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھو، تو جس طرح وہ حسین اور خبیث کی تحریر کے مابین فرق سمجھا کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ انتخاب کس کا کرو گے۔ پوچھو اپنے ایمان سے، کیا ابو لہب عتبہ و شیبہ کو پسند کرو گے یا بلال حبشی کی کالی رنگت کو پسند کرو گے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، بھائی ٹائم بہت کم ہے، ٹائم بہت کم ہے، عصر کا وقت داخل غالباً ہو چکا ہے۔ جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم نے صورت سے ہی فیصلہ کرنا ہے، یہ بات میں نے کیوں کی، ذاہق البات ہے ان الباطن کان ذہوقا، لہذا اندر والی جو اس وقت کیفیت ہے جو خیر کو اندر نہیں آنے دیتی، خیر انتظار میں کھڑی ہے۔ دیکھو یہ کرسی ہے نا، ایک کرسی پہ کون بیٹھے ہوئے؟ آپ کا میرے کان کام نہیں کر رہی یا پھر آنکھیں کام نہیں کر رہی، آپ یہ کرسی پہ کون بیٹھا ہے جی؟ وہ بولتے کیوں نہیں؟ صحیح یقین ہے تو اچھا، ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں، کوئی اور بیٹھ ہے بولو؟ تو کسی اور کو بٹھانے کے لیے پہلے مجھے اٹھانا پڑے گا، ایسا ہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کرسی ایک ہو تو دوسرا میری ٹولی جا کے بیٹھ جائے، ہے جی؟ میں بھی نہیں بیٹھ دے رہا تو پھر چپ کے انہوں بات مارنا ہے،
صحیح ہے نا؟ لہذا فرمایا تیرے اندر جو اس وقت کیفیت ہے خیر تو باہر انتظار کر رہی، تو اسے باہر پھینکنا تاکہ وہ اندر آ کے اس کرسی پر بیٹھ جائے جس پر بیٹھنے کے بعد روح کو نورانی کیفیات عطا کی جاتی ہے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پہلے اندر سے وہ ساری کیفیات کو نکالنا ہوگا، اور پھر جب وہ نکل گئی تو یاد رکھو پھر فوراً خیر اندر آ جائے گی۔ دل خالی نہیں رہتا، دل کی کرسی میں یا تو کفر بیٹھے گا یا ایمان بیٹھے گا، یا اخلاص ہوگا یا بغاوت ہوگی، یا اس میں ظلمت ہوگی یا نور ہوگا، یا اس میں شجاعت ہوگی یا اس میں بزدلی ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا اگر تو طریقت کے راستے کو اختیار کر رہا ہے تو پھر تجھے یا دنیا کو اندر بٹھانا ہوگا یا دنیا کے خالق کو بٹھانا ہوگا۔ حضرات فرمایا کہ یہ ظاہری صورت اس پر اگر جاؤ گے تو میں نے یہ درس بہت پہلے ڈوب کشمیریہ میں دیا تھا، لیکن وہ اور انداز تھا اور کیفیات تھی، آج سارا ماحول اور ہے۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر ظاہری صورت ہی سے فیصلہ کرنا ہو تو پھر فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل میں فرق نہیں کر سکو، کیونکہ صورت تو دونوں طرف موجود ہے، رنگت دونوں طرف موجود ہے، اور ابو جہل جو ہے بڑا حکیم تھا، بڑا ابو الحکم کہا جاتا تھا اس کو۔ وہ تو ساڑھے نبی نے جیسے ابو جہل آکھیا ابو الحکم کہ کائنات بھول گئی کہ اے ابو الحکم ہے، کائنات نے ابو جہل ہی آکھیا جی۔ تو فرمایا کہ ظاہری صورت سے تم نے موازنہ کرنا ہے، تو فرمایا صورت کے لحاظ سے تو یہ دونوں برابر ہیں، چونکہ ناک نقشہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، آنکھیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، کھال ادھر بھی ہے کھال ادھر بھی ہے، قد و قامت ادھر بھی ہے قد و قامت ادھر بھی ہے، دست و بازو ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، پنڈلیاں رانیں انگلیاں جوڑ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، رگیں پٹھے خون اور ہڈیاں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، عربی زبان ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، نہیں سمجھے، نسب ادھر بھی ہے نسب ادھر بھی ہے۔ فرمائے ظاہری تحریر نہیں دیکھنی، ہم نے معنی دیکھنا ہے، ظاہری لفظ کا حسن نہیں دیکھنا بلکہ اندر روح کو دیکھنا ہے۔ اگر تو ظاہری صورت سے فیصلہ کرے تو پھر احمد و ابو جہل میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، یہ ایک جیسے نظر آئیں گے۔ تو رومی علیہ رحمہ نے کیا فرمایا؟ تحت لفظ میں سماعت فرمائے، میں گر بصورت آدمی انسان بولے، گر بصورت آدمی انسان بولے، احمد و ابو جہل خود یکساں بولے۔ فرمایا کہ اگر ظاہری صورت میں ہم فیصلہ کرنے لگے تو ہمیں احمد و ابو جہل یکساں نظر آئیں گے، لیکن فرمایا نہیں، ان کا فرق حق اور باطل کو جان کر کیا جائے گا۔ جس نے باطل کو باطل سمجھ لیا اور حق کو حق سمجھ لیا، اسے پتہ چل جائے گا کہ احمد کون ہے ابو جہل کون ہے۔ اب یہ کس طرح فرماتے ہیں، اسے ترنم میں سماعت فرمائیں۔ گر بصورت احمد ابو جہل خود یکساں بدے، اگر ظاہری صورت سے انسانیت حاصل ہوتی ہے
تو ابو جہل بھی انسان ہے اور وہ بھی انسان ہیں، تو پھر فرق نہیں کر سکو گے۔ اب اس فرق کو سمجھانے کے لیے بس میں یہ فرق سمجھا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ اس فرق کو سمجھانے کے لیے رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فرق میں سمجھاتا ہوں، فرق میں سمجھاتا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ یہ دونوں ہی کعبے کے اندر جا رہے ہیں، احمد بھی جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل بھی کعبے میں دونوں جا رہے ہیں۔ یہ غلبہ اسلام تو نہیں ہے، فتح مکہ تو ہوا نہیں۔ فرمایا کہ ابھی غلبہ اسلام نہیں، کعبے میں بلا روک ٹوک ابو جہل جا رہا ہے۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ابو جہل جاتا رہا کعبے میں، چونکہ اختیار انہی کا تھا، اقتدار انہی کا تھا، لیکن ہمارے نبی بھی گئے تھے کعبے کے اندر، ہمارے نبی بھی گئے تھے کعبے کے اندر، اور فرمایا جب ہمارے نبی گئے، اب حق اور باطل کی بات، احمد اور ابو جہل کی بات، فرمایا کہ جب نبی پاک اندر گئے اس وقت کیا ہوا، اور جب ابو جہل اندر گیا اس وقت کیا ہوا؟ کہ بیت اللہ شریف کے اندر یہ دونوں انسان داخل ہوئے۔ اگر انسانیت کی بنیاد پر اور یکسانیت کی بنیاد پر، شکل و صورت کی بنیاد پر فرق دیکھنا چاہتے ہو تو فرق نہیں کر سکو گے۔ تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ابو جہل کعبے میں جائے تو کیا ہوتا ہے، محمد کعبے میں جائے تو کیا ہوتا ہے۔ تمہیں فرق معلوم ہوگا جب یہ اندر جائیں گے۔ فرمایا ایک عرصے تک ابو جہل کعبے کے اندر جاتا رہا، لیکن کرتا کیا تھا؟ فرمایا وہ کرتا کیا تھا؟ وہ کعبے کے اندر جا کر بتوں کے آگے سجدے میں گر جاتا تھا۔ وہ کعبے کے اندر، میری طرف توجہ میں، کیسے سادے لوگ ہیں آپ، جیسا بولا آپ بھی ویسے ہی لگ رہے ہیں، میرے تو اڑنے میں غلط کر رہے ہیں، پڑھو ضروری شروع اتنے آپ کمزور دل لوگ ہیں، میرے گھر پڑھے کو بھی نشے ہو جاتے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، پھر پڑھو ضروری بابا دے توجہ ہٹانا کوئی بڑی گل نہیں ہے، کہہ جائے ایک ملنگ کھڑا پڑھو تو سارا گیا جلسہ ایک بار، پھر پڑھو ایک بار درود شریف فرمایا کہ ابو جہل کعبے کے اندر جاتا ہے۔ فرمایا تمہیں بتاتے ہیں کہ لفظ بھی ہو معنی بھی ہو، اور لفظ ہو اور معنی نہ ہو، ان میں فرق کتنا ہوتا ہے۔ فرمایا لفظ ہو معنی نہ ہو، ابو جہل کو دیکھ لو، اور لفظ بھی ہو معنی بھی ہو تو محمد کو دیکھ لو، نبی کو دیکھ لو۔ اگر ابو جہل کعبے میں جا رہا ہے، رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ جب بھی کعبے میں گیا بتوں کے آگے گر گیا، جب بھی کعبے میں گیا بتوں کے آگے گر گیا۔ فرمایا یہ وہ ہے جو لفظ تو ہے معنی نہیں ہے، وہ ہے جہاں باطل ہے، وہ جہاں مکروہ ہے ممنوع ہے، وہ جو مردود ہے، وہ جب کعبے میں جائے تو سارے کے سارے بتوں کے آگے گر جاتا ہے۔ لیکن فرمایا فتح مکہ کے وقت میرا نبی فاتح مکہ بن کر 10,000 صحابہ کے ساتھ جب مکے کی سرزمین میں قدم رکھتے ہیں اور بیت اللہ کی سیڑھیوں پر چڑھ کر جب اندر جاتے ہیں، رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بامانہ اور بے معنی میں کیا فرق ہے۔ جب ابو جہل کعبے میں جاتا ہے وہ بتوں کے آگے گر جاتا ہے،
سے پتہ چلا کہ بے معنی اور با معنی میں یہ فرق ہے، باطل اور حق میں یہ فرق ہے۔ اب دیکھو، جب تک باطل رہا کعبے کے اندر بھی باطل رہا، نہیں سمجھے؟ جب تک باطل رہا اس وقت تک کعبے کے اندر بھی باطل رہا، لیکن جب ساری کائنات کو حق تک پہنچانے والا برحق نبی آ گیا تو اس کعبے کے اندر جب حق نبی داخل ہوا تو پھر باطل بھاگ گیا، حق اندر آ گیا، اور باطل بتوں کی صورت میں بھاگ گیا اور حق محمد کی صورت میں اندر آ گیا۔ نہیں سمجھے آپ؟ محمد حق کی صورت میں اندر آ گیا۔ اور آپ اس کی تشریح اگر سنیں کیسے، حضور علیہ السلام جب کعبے میں داخل ہوئے آپ کے پاس ایک چھڑی تھی، نہیں سمجھے؟ چھڑی تھی آپ کے پاس، اور اب میں وہی آیت پہ پڑھنے لگا۔ چھڑی تھی، اس چھڑی کو بت کی طرف ایسے کرتے اور پڑھتے جاء الحق وزهق الباطل۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے میں حق محمد پر آ گیا۔ جی جب میں نبی حق ہے کہ نہیں؟ حق سے مراد سچ ہے، حق سے مراد حقیقت ہے۔ فرمایا میں آ گیا تو جب میں آ گیا تو تو ہی کر رہے۔ ابھی تو یہی تو بتا رہے تھے جہاں حق آ جائے وہاں باطل نہیں ٹھہر سکتا، اور ساری کائنات کی حقیقتوں کو بتانے والا میں ہی حق بن کر آیا ہوں۔ فرمایا اب میں اندر آ گیا تو زاہق الباطل، اب باطل نے جانا یوں چھڑی کرتے اور یہ آیت پڑھتے تو وہ بت وہاں سے زمین پر گر گیا۔ اور پھر تھوڑا سا شان علی کو بتانے کے لیے اور حیدر کرار کی اس عظیم اور اس اعلیٰ ہستی کو بتانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے جس اشارے سے، چونکہ اشارے سے ہی گرانے تھے تو حضرت علی کو اوپر چڑھانے کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ بات سمجھے ہو کہ بول دے کوئی نہیں اسے بھائی یہ اشارے نہ اشارے نہ سلام کر کے حجر اسود جنہوں استلام کہتے ہیں، وہ جو حجر اسود کے قریب جا کے چومتے ہیں اور وہ جو دور سے سلام کرتے ہیں، یاد رکھو میرے نبی نے ایسا طریقہ فرما دیا، ایسا طریقہ بتا دیا۔ پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا یہاں بھیڑ اتنی ہوگی کہ حجر اسود پر ہر آدمی پہنچ نہیں سکتا، تو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے طریقہ رائی فرما دیا۔ فرمایا تسی دور ہو، دوروں سلام کرو، دوروں سلام کرو، استلام کرو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو، حاضری دیو تھے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا تم دور ہو وہ دور نہیں، دور تم ہو وہ دور نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جتنے لوگ بھی وہاں استلام کرتے ہیں اور جنہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، قیامت کے دن یہ ساروں کو پہچانے گا اور بتائے گا یہ فلاں آدمی نے مجھے چوما تھا، فلاں نے دور سے سلام کیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہ طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ دور سے بھی ایک پتھر آپ کو فائدہ دے سکتا ہے؟ اور یاد رکھو دور سے بھی ایک پتھر جان لے گا کہ کون سلام کر رہا ہے، اور قریب والے کو اور دور والے کو پتھر یکساں طور پر جانتا ہے۔ تو میں تواڈے کو سلام کرنا، اگر کعبے کی دیوار وچ لگیا ہوا ہے ایک پتھر قریب اور دور والے نو جان سکتا ہے، تو جڑے سارے کائنات دا نبی بن کے آیا وہ دور اور نزدیک تو بے خبر ہو سکتا۔ وہ لوگ اس حدیث کو مانتے ہیں، پتھر کے حق میں فضیلت مانتے ہیں، اور جس نے اس پتھر کی فضیلت بتائی اس نبی کی فضیلت کو نہیں مانتے۔ جی تو یہ بھی ایک طریقے کا باطل ہے، تو جب تک وہ باطل نکلے گا نہیں حق آ نہیں سکتا۔ حضور نے یوں چھڑی سے اشارہ فرمایا تو وہ
بت نیچے گر جاتا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک عظیم مقام سونپا اور ایک ذمہ داری عطا فرمائی اور اپنے کاندھے پر کھڑا ہونے کا اذن ارشاد فرمایا، اور حضرت علی نے خود کہا یہ جو اوپر والے بت ہیں ان کو آپ حضور میرے کاندھے پر سواری فرمائیں اور اس کو اتار لیں۔ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا نہیں، نبوت کا بوجھ آپ نہیں اٹھا سکتے، نبوت کا بوجھ آپ نہیں اٹھا سکتے، لیکن ہاں تم میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام کی شفقتوں کا کیا کہنا ہے، محبتوں کا کیا کہنا ہے۔ میں آپ کو عجیب ایک واقعہ سناؤں، ابھی یاد آیا کہ یعنی اپنے ساتھیوں سے محبت اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھنا، یہ تصوف میں بھی اگر ہے تو سنت مصطفیٰ سے ہی ثابت ہے، اور سنت مصطفیٰ سے ہی مستفاد ہے، اس کے بغیر اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام سواری پر تھے تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا نے کہ تسی بھی بہ جاؤ، تسی بہ جاؤ، تو جب تھوڑا گھوڑا ہوئے تسی ہوئے بھی کوئی حساب کدے بھی تسی خلیفے نو پیچھے نہیں پاؤ جی ہاں جی تسی جاؤ اور شہر بہ رہے میرا گھوڑا ہو رہا ہے مشکل ہے، لیکن حضور علیہ السلام کریم تھے، حضور علیہ السلام شفیع، حضور علیہ السلام سچے ساتھی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کیا کیا، بہن واسطے سواری پر چڑھنے واسطے اور حضور علیہ السلام نے پکڑ کے جب بہن کی کوشش کی تو خود بھی گر گئے تو حضور نے بھی گرا دیا، خود بھی گرے اور حضور کو بھی گرا دیا۔ حضور علیہ السلام دوبارہ سواری پر بیٹھے آنکھیں نہ کوئی گل نہیں، آ جا پھر آ، دوسری دفعہ پھر حضور کو گرا دیا، دوسری دفعہ پھر گرا دیا، تیسری دفعہ جو میں نے پڑھا ہے الفاظ کچھ اور جو میں نے پڑھا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تیسری بار میں حضرت ابو ہریرہ کہ میری تو میں عام لے، لیکن آپ یہ دیکھیں اب اس واقعے سے جو میں نے نصیحت حاصل کی ہے وہ یہ ہے کہ بڑا کھڑا کوئی نہیں ہوتا، نبی سے بڑا کوئی ہے، اللہ کی بات ہم نہیں کرتے، اللہ تو ہر چیز سے بڑا ہے، اس کے اگر کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، لیکن مخلوق میں کوئی نبی سے بڑا ہے۔ لیکن دیکھو اتنے بڑے ہو کر چھوٹوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرما رہا ہے، اس لیے بڑا وہ نہیں ہوتا جو بڑا بنتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو چھوٹوں کے ساتھ رہنا سیکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا، وہ بت گرائے گئے۔ بہرحال اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ اپنے اندر سے وہ کیفیات جو روحانی فیض اندر نہیں آنے دیتی، پہلے ان کو باہر نکالو تو روحانی فیض باہر انتظار کر رہا ہے، فوراً اندر آ جائے۔ اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا یہی آستانوں کے قیام کا مقصد ہے۔ پیری مریدی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک پیر کی صحبت میں مرید آئے تو تربیت کی منزلوں سے گزارا جائے۔ ہمارے یہاں صرف ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو رواج ہے پاکستان کا، ہندوستان کا تو خیر بیڑا ہی گھر کے اس حوالے سے، ادھر تو ایک پیر صاحب آ جائیں تو سمجھو بہت بڑا بت آ گیا اور لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں تو تھوڑا ٹھیک ہے، عرب میں پھر اور بھی بہتر ہے۔ یہاں جو ہم بہت ضرورت سے زیادہ عزت افزائی کرتے ہیں وہ گمراہی کا سبب بن جاتا ہے، نہیں سمجھے آپ؟ تو وہ پیر صاحب جو پیر صاحب ہے نہیں ہے وہ سمجھتے پتہ نہیں میں نے پتہ ہی نہیں ہے تو میں نے پتہ، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں، میں نے کوئی پتہ، یہ آ گیا تو اب دم کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ آج کل تو بڑا آسان کام ہے، دم کر کے دان چھڑا، تعویذ لکھنا کون سا مشکل کام ہے، اور آسان سوکھا کام پیر صاحب دعا کرو۔ آج تک ہم نے پیروں کو صرف دعاؤں کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن کبھی ان سے یہ نہیں پوچھا پیر صاحب میں نمازی نہیں ہوں تو میں نماز نہیں سکھاؤ، کیونکہ جو خود انہوں نے نہیں ہم کیا سکھائیں گے جی۔ وہ کیا میں کسی پیر صاحب کے امتحان لے رہا ہوں،
علم الکلام میں لینا اور علم الفرائض میں لینا، نہیں سمجھے؟ آج جو انہوں وراثت کا مسئلہ پوچھو کہ نہ سمجھا پر پڑھی بھی جان چھوڑ جائے، نہیں سمجھے؟ علم الفرائض کو اس سرے سے پوچھو اس تو بعد پڑھی جان چھوڑ جائے۔ لیکن ہمارے یہاں سے اچھا کو قدرت کی اگر اس کا کام ہو گیا بس پھر وہ پیر صاحب آسمان میں اور وہ ایک ایڈورٹائزمنٹ شروع ہے، میرا فلانا کام ہو گیا۔ بھئی خدا کے بندے آپ ولایت کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کا کام اپنے پیچھے چلنے والوں کو صراط مستقیم پر چلانا، یہی آسمانوں کا مقصد ہے۔ اور آپ جتنے لوگ بیٹھ ہیں اپنے پیر کی مجلس میں بیٹھا کرو اور پھر یہ دیکھو پیر بولتا کیا ہے۔ اگر تو لطیفے سنانے والا پیر ہے تو فوراً توبہ کر کے کسی مرد حق کو تلاش کرو، اگر وہ صرف زندگی دلانے والا پیر ہے تو بس کوئی اور بندہ تلاش کرو جو تمہیں صراط مستقیم کا درس دے سکے، ایسا آستانہ تلاش کرو جو تمہارا قرآن پڑھنا درست کر دے، جو تمہاری نمازوں کو درست کر دے، تمہیں پچھلی رات اٹھنے کا ذوق عطا کر، تمہیں تسبیحات و تحلیلات کا ذوق دے دے، تمہیں آخرت کی فکر دے دے، تمہیں قبر اور حشر کی فکر دے دے، وہی اصل آستانہ ہے۔ اور ہم نے اپنے شیخ سے یہی سیکھا ہے کہ پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کی اصلاح کرے، اور وہ وہی اصلاح کر سکتا ہے جو مرید کا ہمدرد ہوتا ہے۔ نبی پاک ہمدردی فرماتے تھے اپنے تمام ساتھیوں کی، اور ان کو کیا فرماتے تھے؟ میں بشیر بھی ہوں لیکن نذیر بھی ہوں، میرا کام ڈرانا بھی ہے۔ کون سا پیر ہے جو اپنے مریدوں کو کہتا ہے وہ خدا کو ڈرو جہنم میں جاؤ گے جو نمازاں نہیں پڑھیاں، میرے نال بیٹھے رہتے ہو، زکاتاں دیندے ہو کہ نہیں، حج کیتا کہ نہیں، کوئی ماں باپ کی خدمت کرتے ہو کہ نہیں، اور شریعت کے نال بغاوت نہیں کرتے کرتے، کون سا آستانہ ہے؟ یہاں صرف بس وہ کٹھے ہوئے دو چار میلہ لگا بھاگے واپس، یہ کون سی طریقت ہے؟ طریقت اس طرح آپ کے لیے شریعت میں پورا ایک نظام ہے۔ تصوف کی کتابیں کھول کر دیکھو، تصوف بھی ایک پورا جہان ہے، ابھی تو آپ نے قطرہ بھی نہیں چکھا تصوف کسے کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ سلامت رکھے، وقت بہت کم ہے حضرات، میں نے آپ کو بہت کچھ سنانا تھا لیکن تنگی وقت کے باعث میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرات چند دعائیں بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ کی جائیں گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ تعمیراتی کام بھی جاری ہے، تعمیراتی کام جاری ہے۔ اس سلسلے میں ہر سال میں آپ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ دل کھول کر کہتا ہوں کہ بولتے کیوں نہیں آتے؟ تسی دیندے بھی ہو جی، ٹلے جے بولے ہو دیندے کیوں نہیں ہوتا؟ جڑے دیندے ہوتے دیندے ہو، آج سب نے دینا ہے، سمجھ آئے؟ ابھی یہ تعمیراتی کام ہے، توسیعی کام ہے، اس میں آپ کا تعاون درکار ہے۔ وقت بہت نازک ہے، بہت تھوڑا وقت باقی ہے، صرف 3 منٹ کا وقت ہے، 3 منٹ کا وقت ہے۔ آپ لوگ آئیں اور اپنا جو عطیات ہیں تعمیراتی کام کے حوالے سے وہ پیش کریں، اللہ قبول فرمائے۔ کیا نام ہے؟ خرم شہزاد صاحب کی طرف سے تعاون، اللہ قبول فرمائے۔ کیا نام ہے؟ عاشق صاحب کی طرف سے 1000، ماشاءاللہ ہمارے محترم احسان صاحب کی طرف سے 1000، خلیفہ نذیر خان صاحب سے ہم کو 5000، ہمارے محترم جراد صاحب، تجمل حسین صاحب ان کی طرف سے 1000، ماشاءاللہ ہمارے محترم اشفاق صاحب کی طرف سے 2000، عامر اقبال صاحب کی طرف سے، ماشاءاللہ سید وسیم صاحب کی طرف سے 1000۔